عید کیسے منائیں؟ سنت کے مطابق عید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت، خوشی، شکر اور عبادت کا دن ہے۔ یہ صرف کھانے پینے، نئے کپڑے پہننے، ملنے جلنے اور خوشی منانے کا نام نہیں، بلکہ ایک ایسا مبارک موقع ہے جس میں مسلمان اپنے رب کی بندگی، رسول اللہ کی سنت، باہمی محبت، بھائی چارے، صفائی، سادگی، شکرگزاری اور اجتماعی وحدت کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔ اگر عید کو سنت نبوی کے مطابق منایا جائے تو یہ دن صرف ایک رسم تہوار نہیں رہتا، بلکہ ایک روحانی تربیت، اخلاقی اصلاح اور دینی شعور کی تجدید کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسلام نے خوشی کو منع نہیں کیا، بلکہ خوشی کو پاکیزہ، حلال اور بامقصد بنا دیا ہے۔ عید اسی پاکیزہ خوشی کا نام ہے، مگر اس کی اصل روح یہ ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت کے بعد خوشی منائے، نعمت پر شکر ادا کرے، دوسروں کو خوش کرے اور اپنے اندر تواضع، وقار اور تقوی پیدا کرے۔ سنت کے مطابق عید منانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبی کریم کے طریقے کو سامنے رکھ کر اپنے ہر عمل کو سنواریں تاکہ ہماری خوشی بھی عبادت بن جائے۔ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، دونوں میں مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا مکمل نظام موجود ہے۔ عید الفطر رمضان کے روزوں، تلاوت، نماز، دعا اور صدقہ و خیرات کے بعد آتی ہے، اس لیے یہ شکر کا دن ہے۔ عید الاضحیٰ قربانی، اطاعت، ایثار اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یادگار ہے، اس لیے یہ قربانی اور جذب، تسلیم و رضا کا دن ہی دونوں ہے۔ عیدیں ہمیں یہی سبق دیتی ہیں کہ حقیقی خوشی اللہ کے قریب ہونے میں ہے، نہ کہ صرف دنیاوی لذتوں میں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عید کی تیاری نیت کی اصلاح سے شروع ہونی چاہیے۔ مسلمان جب عید کے لیے تیار ہو تو اس کے دل میں یہ نیت ہو کہ میں اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے جا رہا ہوں، نبی کریم کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کے ساتھ محبت اور خوشی بانٹنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ کو تکبر، فضول خرچی اور دکھاوے سے بچانا چاہتا ہوں۔ انت کا درست ہونا ہر عمل کو قیمتی بنا دیتا ہے۔ اگر نیت صرف نمود و نمائش، فیشن لوگوں کے سامنے شان دکھانے کی ہو تو عید کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ عید کے دن سب سے اہم سنتوں میں سے ایک غسل کرنا ہے۔ عید کے دن غسل کر کے پاکیزگی اور صفائی کا اہتمام کرنا سنت نبوی ہے۔ اسلام صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دیتا ہے۔ عید کے دن غسل صرف جسمانی صفائی نہیں بلکہ ایک روحانی تازگی بھی پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح خوشبو لگانا، صاف ایری اور بہتر لباس پہننا بھی سنت ہے، البتہ اس میں میانہ روی ضروری ہے، نہ اس قدر سادگی کے نعمت کا شکر ظاہر نہ ہو اور نہ اس قدر اسراف کے فخر و تکبر پیدا ہو جائے۔ بہترین لباس وہ ہے جو پاکیزہ، صاف، سادہ اور باوقار ہو۔ عید الفطر کے دن نماز عید سے پہلے کچھ کھا لینا سنت ہے۔ یہ مختصر سا عمل دراصل اس بات کی علامت ہے کہ روزوں کی پابندی مکمل ہوئی اور اب اللہ کے حکم کے مطابق عید منائی جا رہی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم عید الفطر کے دن چند کھجوریں کھائے بغیر عیدگاہ تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ اس سنت میں سادگی بھی ہے اور شکر گزاری بھی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عید کا آغاز بھی ذکر الہی اور سنت کی پیروی سے ہونا چاہیے۔ نماز عید کا سب سے اہم اور بنیادی عمل ہے۔ سنت کے مطابق عید کی نماز کھلے میدان عیدگاہ میں ادا کرنا افضل ہے، اگرچہ مجبوری ہو تو مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز عید مسلمانوں کے اتحاد، اجتماعیت، مساوات اور دینی نظم کا حسین مظہر ہے۔ اس نماز میں چھوٹے بڑے، امیر غریب، حاکم و محکوم سب ایک صف میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں۔ یہی اسلام کی اصل تعلیم ہے کہ اللہ کے سامنے سب برابر ہیں۔ سنت یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے جلدی روانہ ہوا جائے، تکبیرات کہی جائیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے اور خطبہ توجہ سے سنا جائے۔ عید کے دن تکبیرات کہنا بھی ایک اہم سنت اور شعائر اسلام ہے۔ عید الفطر میں نماز تک پہنچنے تک اور عید الاضحیٰ میں عام تشریق تک تکبیرات بلند کرنا مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کی بڑائی اور توحید کا احساس تازہ کرتا ہے۔ عید صرف خوشی کا دن نہیں بلکہ اللہ کی عظمت کا اعلان بھی ہے۔ جب مسلمان تکبیرات کہتے ہیں تو وہ گویا دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہماری خوشی کا مرکز اللہ ہے، ہمارا فخر اس کا دین ہے اور ہماری عزت اس کی اطاعت میں ہے۔ عید کے موقع پر راستہ بدل کر جانا بھی سنت سے ثابت ہے۔ اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ زیادہ لوگوں سے ملاقات ہو، سلام و مصافحہ ہو اور نیکی و خیر پھیلے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ عید کا دن زندگی کے معمولات سے ہٹ کر ایک نئے شعور کے ساتھ گزارا جائے۔ اس سنت سے ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ عید محض ایک رسمی جشن نہیں بلکہ ایک
شعوری عبادت ہے گھر سے نکلتے وقت، راستے میں نماز کے بعد اور واپسی پر ہر قدم میں سنت کا رنگ ہونا چاہیے۔ عید کے دن اپنے گھر والوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی بہت بڑی سنت ہے۔ عید کی اصل خوشی اس وقت مکمل ہوتی ہے جب ہم اپنی خوشی دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ نبی کریم کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مسلمان صرف اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ عید کے دن بوڑھوں کی عزت، بچوں سے محبت، خواتین کے ساتھ نرمی اور کمزور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کسی غریب کے گھر جانا، کسی یتیم کو خوش کرنا، کسی بیمار کی عیادت کرنا، کسی ناراض رشتہ دار سے صلح کرنا، یہ سب عید کی حقیقی روح کو ظاہر کرتے ہیں۔ عید کے دن صدقہ و خیرات کا اہتمام بھی سنت اور دین کی اہم تعلیم ہے۔ عید الفطر سے پہلے صدق فطر ادا کرنا ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے تاکہ غریب لوگ بھی عید کی خوشی میں شریک ہو سکیں۔ یہ اسلام کے معاشی انصاف اور سماجی ہمدردی کی روشن مثال ہے۔ صدق فطر یہ احساس دلاتا ہے کہ عید صرف امیروں کی خوشی نہیں بلکہ غریبوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کا حق بھی اس میں شامل ہے۔ سنت کے مطابق عید منانے والا شخص دوسروں کی ضرورتوں کو نظر انداز نہیں کرتا بلکہ ان کا خیال رکھتا ہے۔ عید الاضحیٰ میں قربانی کی سنت اس دن کی سب سے بڑی علامت ہے۔ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے محبوب ترین چیز بھی پیش کی جا سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی ہمیں ایثار، تسلیم و رضا اور اطاعت کا درس دیتی ہے۔ اگر عید الاضحیٰ منانا ہے تو قربانی کے ساتھ دل کی قربانی بھی دینی چاہیے، یعنی حسد، بغض، تکبر، نفرت اور خود غرضی کو ذبح کرنا چاہیے۔ یہی حقیقی قربانی ہے۔ سنت کے مطابق عید منانے میں ایک اہم بات میانہ روی یا صراف فضول خرچی، نمائش، بیجا ہنگامہ آرائی اور غیر ضروری رسموں سے بچنا چاہیے۔ آج کل بعض لوگ عید کو محض فیشن شو، خریداری کے مقابلے کھانے پینے کی حد تک محدود کر دیتے ہیں، حالانکہ سنت ہمیں سکھاتی ہے کہ خوشی میں بھی اعتدال ہو، خرچ میں بھی توازن ہو اور انداز میں بھی وقار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسراف سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ عید کے موقع پر اگر ہم غیر ضروری خرچ کریں گے تو یہ خوشی نہیں بلکہ بوجھ بن جائے گا۔ عید کے دن صلہ رحمی کرنا بھی سنت اور بہت بڑی نیکی ہے۔ رشتہ داروں سے ملنا، ان کے احوال پوچھنا، بزرگوں کے قدم چومنا، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا اور دلوں کی دوریاں کم کرنا عید کی برکتوں کو بڑھا دی ہے۔ بہت سے گھرانے صرف اس لیے ٹوٹتے ہیں کہ لوگ اپنی انا کو رشتوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ عید کا دن اس انا کو توڑنے کا بہترین موقع ہے۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو عید کے بہانے صلح کی ابتدا کی جا سکتی ہے۔ اگر دلوں میں میل ہے تو عید کی مبارک فضا اسے صاف کرنے میں مدد دیتی ہے۔ بچوں کو عید کی خوشی میں شامل کرنا بھی سنت کے مزاج کے مطابق ہے۔ نبی کریم بچوں سے محبت فرماتے تھے، ان سے شفقت سے پیش آتے تھے اور ان کی خوشی کا خیال رکھتے تھے۔ عید کے دن بچوں کو اچھے اخلاق، دعا، ادب اور محبت کے ساتھ خوش کرنا چاہیے، مگر انہیں اسراف، موسیقی، بے حیائی یا غیر اسلامی عادات کا عادی نہ بنایا جائے۔ بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ عید اللہ کی نعمت ہے، تحفہ، ایک برکت ہے اور خوشی سنت کے دائرے میں رہ کر منانی چاہیے۔ عید کے دن زبان اور کردار کو بھی پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ فضول گفتگو، غیبت، جھوٹ، طنز، مذاق، جھگڑا اور بدتمیزی سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم نماز عید پڑھ کر بھی لوگوں کی دل آزاری کریں، کسی کا مذاق اڑائیں یا گھر والوں کے ساتھ سختی کریں تو ہماری عید کی روح متاثر ہو جائے گی۔ سنت یہ ہے کہ عید کے دن چہرے پر مسکراہٹ ہو، زبان پر سلام ہو اور دل میں سب کے لیے خیر خواہی ہو۔ نبی کریم نے مسلمانوں کو آپس میں محبت، رحمت اور نرمی کی تعلیم دی ہے۔ عید کے موقع پر دعا اور ذکر اللہ کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہو۔ عید کا دن محض ظاہری جشن نہیں بلکہ باطنی تعلق کا دن ہے۔ جب ہم عید کی خوشیوں میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو ہماری خوشی میں برکت آتی ہی۔ دعا کے ذریعے ہم اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر مانگ سکتے ہیں۔ عید کے دن یہ دعا کرنا کہ اللہ ہماری عبادات قبول فرمائے، ہمارے گناہ معاف کرے، ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور ہمیں سنت پر چلنے کی توفیق دے، بہت اہم ہے۔ عید مناتے وقت سادگی اور وقار کا توازن بھی ضروری ہے۔ نبی کریم کی سیرت میں خوشی بھی ہے، وقار بھی ہے اور سادگی بھی ہے۔ اسلام نہ تو خشک مزاجی سکھاتا ہے اور نہ بے لگام تفریح۔ کے دن حلال خوشی، جائز تفریح، پاکیزہ مسرت اور حسن سلوک سب کچھ موجود ہو سکتا ہے، مگر حدود شریعت کے اندر۔ اگر ہم ان حدود کو توڑ دیں تو عید اپنی برکت کھو دیتی ہے۔ سنت کے مطابق عید منانا دراصل اپنے نفس کو شریعت کے تابع کرنا ہے۔ عید کے بعد بھی اس کی برکتوں کو قائم رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ
عید ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بندگی ہی اصل آزادی ہے، تقوی ہی اصل زینت ہے، اور نبی کریم کی اتباع ہی اصل کامیابی ہے۔ جو شخص عید کو سنت کے مطابق مناتا ہے وہ اپنے دل کو بھی خوش کرتا ہے، اپنے گھر کو بھی روشن کرتا ہے، اپنے معاشرے کو بھی مکاتا ہے، اور اپنی آخرت کو بھی سنوارتا ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ عید ایک ایسا موقع ہے جس میں خوشی بھی ہے، عبادت بھی ہے، شکر بھی ہے، اخوت بھی ہے، اور اصلاح بھی۔ سنت کے مطابق عید منانے والے لوگ نہ صرف خود کامیاب ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی رحمت بن جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم عید کے ہر مرحلے میں رسول اللہ کی سنت کو اپنا رہنما بنائیں۔ غسل، خوشبو، اچھا لباس، صدقہ، فطر، نماز، عید، تکبیرات، صلہ رحمی، محبت، سادگی، شکر اور دعا، یہ سب عید کے روشن اصول ہیں۔ اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہماری عید محض ایک دن کی خوشی نہیں بلکہ زندگی بھر کی برکت بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عید کو سنت کے مطابق منانے، اس کی روح کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عید کیسے منائیں؟ سنت کے مطابق عید مسلمانوں کے لیے خوشی، شکر، عبادت اور بھائی چارے کا عظیم دن ہے۔ یہ صرف کھانے پینے، نئے کپڑے پہننے اور خوشی منانے کا نام نہیں بلکہ ایک ایسا مبارک موقع ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، دلوں کی صفائی کی جاتی ہے، اور مسلمانوں کے درمیان محبت و اخوت کو فروغ دیا جاتا ہے۔ اگر عید کو سنت نبوی کے مطابق منایا جائے تو یہ دن حقیقی معنوں میں برکت، نور اور سکون کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سنت کے مطابق عید منانا ہمیں دنیاوی خوشی کے ساتھ ساتھ اخروی کامیابی بھی عطا کرتا ہے۔ اسلام نے ہر معاملے میں اعتدال، پاکیزگی، ادب اور اللہ کی رضا کو اہمیت دی ہے۔ عید کے دن بھی یہی تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمان اپنی خوشی کو اللہ کی اطاعت کے دائرے میں رکھیں۔ حضور نبی کریم نے اپنی زندگی میں عید کا بہترین طریقہ ہمیں سکھایا۔ آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم عید منائیں تو ہمارے گھر، ہمارے دل اور ہمارا معاشرہ سب خیر و برکت سے بھر سکتے۔ عید سے پہلے کی تیاری۔ سنت کے مطابق عید منانے کا آغاز عید سے پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے دل کی تیاری ضروری ہے۔ عید کا اصل مقصد صرف ظاہری آرائش نہیں بلکہ روحانی پاکیزگی ہے۔ رمضان المبارک کے بعد جب عید آتی ہے تو ایک مومن کو اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے اسے عبادت، روزہ، تلاوت، دعا اور توبہ کا موقع عطا کیا۔ عید سے پہلے اپنے اعمال کا جائزہ لینا، گناہوں سے توبہ کرنا، دل میں کینہ اور حسد ختم کرنا اور دوسروں کے لیے خیر خواہی پیدا کرنا سنت کے مطابق عید کی حقیقی تیاری ہے۔ گھر کی صفائی، کپڑوں کی صفائی اور بچوں کی خوشی کا خیال رکھنا بھی جائز اور مستحسن ہے، لیکن اصل توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ عید کے دن اللہ کی نافرمانی نہ ہو، فضول خرچی نہ نمائش، تکبر اور فخر سے بچنا چاہیے۔ عید کے لیے اچھے لباس پہننا سنت ہے، لیکن اس کا مقصد غرور نہیں بلکہ شکر اور صفائی ہے۔ رات عید کی اہمیت سنت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عید کی رات کو بے مقصد گزرنے نہیں دینا چاہیے۔ اس رات کو عبادت، ذکر، دعا اور استغفار کے ساتھ گزارنا بہت بابرکت عمل ہی۔ بعض اہل علم نے عید کی رات میں عبادت کو باعث اجر قرار دیا ہے۔ اس رات دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کرنا بہت اچھی عادت ہے۔ عید کی رات اگر گھر میں خوش چھوٹیے ہو مگر گناہ نہ ہو، موسیقی، بے حیائی اور لغویات نہ ہوں تو یہ خوشی عبادت بن سکتی ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی عید کی رات کو بھی نورانی بنائے تاکہ صبح جب عید کا سورج طلوع ہو تو وہ ایک پاکیزہ دل کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو۔ غسل اور صفائی، عید کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ یہ جسمانی پاکیزگی اور ظاہری طہارت کی علامت ہے۔ حضور عید کے دن غسل فرماتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ عید کا دن پاکیزگی اور صفائی کا دن ہے۔ خوشبو لگانا، صاف کپڑے پہننا، بالوں اور جسم کی صفائی کرنا، ناخن تراشنا اور اچھا حلیہ اختیار کرنا سنت کے مطابق ہے۔ اسلام صفائی کو بہت پسند کرتا ہے۔ عید کے دن جب مسلمان پاکیزہ لباس اور خوشبو کے ساتھ نماز کے لیے نکلتے ہیں تو یہ اجتماع ایک خوبصورت اسلامی منظر پیش کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ظاہری حسن کو بھی اہمیت دیتا ہے، بشرطے کہ اس میں تکبر نہ ہو۔ فجر سے پہلے آباد، شکر و دعا، عید کی صبح کا آغاز اللہ کے شکر سے ہونا چاہیے۔ جب انسان عید کے دن آنکھ کھولے تو دل میں یہ احساس ہو کہ یہ دن اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ صبح سویرے اٹھنا، وضو کرنا، نماز فجر ادا کرنا اور پھر اللہ سے دعا کرنا بہت بابرکت عمل ہے۔ عید کا آغاز ذکر الہی سے ہونا چاہیے، نہ کہ فضول مصروفیات سے۔ سنت یہ ہے کہ عید الفطر کے دن نماز عید سے پہلے کچھ کھجوریں کھائی جائیں اور یہ کھجوریں طاق عدد میں ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عید الفطر میں روزے
مکمل ہونے کی خوشی کے ساتھ اللہ کے حکم کی تعمیل بھی شامل ہے۔ عید الاضحیٰ میں نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا مستحب ہے، بعد میں قربانی کے گوشت سے کھانا بہتر ہے۔ یہ سب باتیں سنت کی روشنی میں عید منانے کے اہم پہلو آوید کی نماز کی تیاری۔ عید کی نماز اسلام کا عظیم شعار ہے۔ اس نماز کے ذریعے مسلمانوں کا اجتماع، اتحاد اور اللہ کی بڑائی ظاہر ہوتی ہے۔ سنت کے مطابق عید کی نماز کے لیے جلدی تیار ہونا چاہیے، سکون اور وقار کے ساتھ عیدگاہ مسجد کی طرف جانا چاہیے، راستے میں تکبیرات کہنا بھی سنت ہے۔ عید کی نماز کے وقت دل میں خشوع، شکر اور خوشی ہونی چاہیے۔ عید کی نماز میں غفلت، دیر دلی مناسب نہیں۔ یہ نماز صرف ایک رسمی عمل نہیں بلکہ ایک عظیم عبادت ہے۔ اس کے ذریعے مسلمان اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں۔ خطبہ سننا بھی سنت کا حصہ ہے، اس لیے نماز کے بعد خطبہ مکمل توجہ سے سننا چاہیے۔ وقت نصیحت، اتحاد اور یاد دہانی کا ہے۔ عیدگاہ جانے کا سنت طریقہ، نبی کریم عید کے دن ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ ایک یہ کہ زیادہ جگہوں پر سلام پہنچے، لوگوں سے ملاقات ہو اور زیادہ افراد عید کی برکت سے مستفید ہوں۔ دوسرا یہ کہ مسلمانوں کی اجتماعی حاضری اور شان ظاہر ہو۔ اس سنت پر عمل کرنا بظاہر چھوٹا عمل لگتا ہے، مگر اس میں بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیرات کہنا، عاجزی کے ساتھ چلنا، نگاہیں نیچی رکھنا اور دل میں اللہ کی عظمت محسوس کرنا چاہیے۔ راستے میں لوگوں کو سلام کہنا، مسکرا کر ملنا اور خوش اخلاقی دکھانا بھی سنت کے مطابق یہ خوش کا اظہار، مگر حدود کے ساتھ۔ اسلام خوشی کو منع نہیں کرتا بلکہ جائز اور پاکیزہ خوشی کی ترغیب دیتا ہے۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے، لیکن یہ خوشی حدود کے اندر ہونی چاہیے۔ بچوں کو خوش کرنا، گھر میں اچھا کھانا بنانا، رشتہ داروں سے ملنا، تحفے دینا اور مسکرا کر ملنا سب اچھی باتیں ہیں، تاہم اس خوشی میں بے حیائی، اسراف، فضول خرچی، فخر، ریا اور دکھاوا شامل نہیں ہونا چاہیے۔ سنت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان خوش بھی ہوں اور بادب بے خوش اتنی ہو کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہو، مگر اتنی نہ ہو کہ عبادت، حیا اور تقوی کو نقصان پہنچے۔ یہی اعتدال اسلام کی خوبصورتی ہے۔ صدقہ و خیرات، عید سے پہلے سوادالقاف فطر ادا کرنا سنت اور واجب کے درجے میں اہم عمل ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ روزے میں جو کمی رہ گئی ہو وہ پوری ہو جائے اور غریب لوگ بھی عید کی خوشی میں شریک ہو جائے۔ عید کی اصل روح یہی ہے کہ معاشرے کا کوئی فرد محروم نہ رہے۔ سنت کے مطابق عید منانا صرف اپنے گھر کی خوشی کا نام نہیں بلکہ دوسروں تک خوشی پہنچانے کا نام ہے۔ غربوہ، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم عید کے دن کسی محتاج کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئیں تو یہ عید کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے۔ صدقہ دینا، کھانا کھلانا، کپڑے دینا اور مدد کرنا عید کے دن کو نورانی بنا دیتا ہے۔ صلہ رحمی اور ملاقات، عید کے دن رشتہ داروں سے بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں سے محبت کرنا اور ناراض دلوں کو جوڑنا بہت عظیم سنت ہے۔ عید صرف اپنے گھر کی خوشی نہیں بلکہ پورے خاندان اور برادری کے درمیان محبت بڑھانے کا موقع ہے۔ اگر کسی سے ناراضی ہو تو عید کے دن معاف کر دینا چاہیے۔ اگر دلوں میں دوری ہو تو اسے ختم کرنا چاہیے۔ نبی کریم نے مسلمانوں نونغنا کو ایک دوسرے کے قریب رہنے، سلام کرنے، مصافحہ کرنے اور محبت پھیلانے کی تعلیم دی۔ عید کا دن اس تعلیم پر عمل کرنے کے لیے بہترین موقع ہے۔ رشتہ داروں کے گھر جانا، بیماروں کی عیادت کرنا، بزرگوں کی خدمت کرنا اور بچوں سے نرمی سے پیش آنا سنت کے مطابق عید منانے کے اہم حصے ہیں۔ بچوں کی خوشی، عید کے دن بچوں کی خوشی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بچے عید کی رونق ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر مسکراہٹ ان کے لیے اچھے کپڑے، عیدی کھلونے اور محبت بھری گفتگو عید کو یادگار بناتی ہے۔ نبی کریم بچوں سے محبت فرماتے تھے، انہیں سلام کرتے، ان کے سر پر ہاتھ رکھتے اور ان کے دل خوش کرتے تھے۔ تاہم بچوں کی خوشی میں بھی اسلامی حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ انہیں فضول خرچی، بے پردگی اور غیر اخلاقی ماحول سے بچانا چاہیے۔ ان کی تربیت ایسی ہو کہ وہ عید کو محض تفریح نہیں بلکہ دینی شعور کے ساتھ منانا سیکھیں۔ کھانے پینے میں اعتدال، عید کے دن لذیذ کھانا کھانا جائز ہے بلکہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ کھانے پینے میں اعتدال رکھا جائے۔ بہت زیادہ کھا کر نماز، ذکر اور میل جول سے غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ عید الفطر میں میٹھی چیز کھانا سنت ہے۔ عید الاضحیٰ میں قربانی کے گوشت سے کھانا مستحب ہے۔ یہ سب ایک متوازن اسلامی طرز زندگی کی نشاندہی کرتے آؤ کہ کے وقت بھی ادب، صفائی اور شکر کا
خیال رکھنا چاہیے جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر دل سے شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے عاجزی اختیار کرنا عید کی روح تکبر ذکر اور دعا عید کا اصل حسن اللہ کی یاد میں ہے۔ تکبیرات عید مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت بٹھاتی ہیں۔ جب مسلمان ایک زبان ہو کر اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہماری خوشی کا مرکز اللہ ہے۔ عید کے دن کثرت سے ذکر، دعا، استغفار اور درود شریف پڑھنا بہت اچھا عمل ہے۔ عید کے دن صرف ظاہری خوشی کافی نہیں بلکہ باطنی سکون بھی ضروری ہے۔ دل اگر اللہ کی یاد سے خالی ہو تو عید کی رونق ادھوری رہ جاتی ہے، اس لیے عید کے دن اپنا وقت ذکر و دعا سے معطر کرنا چاہیے۔ گناہوں سے بچاؤ سنت کے مطابق عید منانے کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ اس دن بھی گناہوں سے بچا جائے۔ بعض لوگ عید کو موسیقی، بے پردگی، مخلوط محافل، بےہودہ گفتگو، فضول تصاویر اور نمود و نمائش کا دن بنا دیتے ہیں۔ یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ مسلمان کی عید وہی ہے جو اللہ کی رضا کے ساتھ منائی جا۔ اس زبان کو جھوٹ، غیبت اور فضول باتوں سے بچانا چاہیے، آنکھ کو حرام مناظر سے بچانا چاہیے، دل کو حسد، کینہ اور تکبر سے پاک رکھنا چاہیے۔ اگر عید کے دن گناہ سے بچا جائے تو یہ دن حقیقی معنوں میں عبادت بن جاتا ہے۔ حاجتمہ اتحاد عید مسلمانوں کے اتحاد کی علامت ہے۔ جب ایک ہی دن لاکھوں مسلمان ایک ہی انداز میں نماز ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، یہ دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو امت مسلمہ کی طاقت اور خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے۔ سنت کے مطابق عید منانے سے بھائی چارہ، نظم، اتحاد اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عید کے موقع پر اختلافات کم کریں، ایک دوسرے کے لیے نرم دل ہوں اور امت کے درد کو محسوس کردنا کے مختلف حصوں میں جو مسلمان مشکلات میں ہیں ان کے لیے دعا کرنا بھی عید کی روح کا حصہ ہے۔ عید کے بعد بھی اچھے اعمال، عید ایک دن کی خوشی نہیں بلکہ ایک نئے عزم کا آغاز ہے۔ رمضان میں جو نیک عادتیں بنی تھیں انہیں عید کے بعد بھی جاری رکھنا چاہیے، نماز کی پابندی، قرآن سے تعلق، صدقہ، سچائی، صبر اور اخلاق کو برقرار رکھنا چاہیے۔ عید کا پیغام یہ ہے کہ رمضان ختم ہو گیا مگر اللہ کی بندگی ختم نہیں ہوئی۔ جو شخص عید کے بعد بھی اپنی نیکی کو جاری رکھتا ہے وہی دراصل سنت کی روح کو سمجھتا ہے۔ عید ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عبادت اور خوشی ایک دوسرے کی ضد نہیں بلکہ ایک پاکیزہ زندگی کے دو پہلو ہیں۔ نتیجہ سنت کے مطابق عید منانا ایک جامع اور خوبصورت طرز زندگی ہے۔ اس میں طہارت، عبادت، شکر، محبت، صلہ رحمی، صدقہ، خوشی، اعتدال اور اللہ کی یاد سب شامل ہیں۔ عید کا اصل مقصد صرف جشن نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف اور اس کی اطاعت ہے۔ اگر ہم عید کو حضور نبی کریم کی سنت کے مطابق منائیں تو یہ دن ہمارے لیے محض تہوار نہیں رہے گا بلکہ روحانی ترقی، اخلاقی پاکیزگی اور اجتماعی خیر کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہمیں سبق دیتی ہے کہ خوشی وہی بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے ساتھ ہو، دلوں کو جوڑے، غریبوں کو خوش کرے، سنت کی پیروی سکھائے اور ہمیں بہتر مسلمان بنائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عید کو سادگی، محبت، شکر اور سنت کے مطابق منائیں تاکہ ہماری عید بھی بابرکت ہو اور ہماری زندگی بھی۔ عید کیسے منائیں سنت کے مطابق؟ عید اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے خوشی، شکر، رحمت اور اجتماعیت کا عظیم دن ہے۔ اسلام میں عید محض کھانے پینے، نئے کپڑے پہنے، ہنسی خوشی منانے کا نام نہیں بلکہ یہ اللہ کی عبادت، اس کی نعمتوں پر شکر اور رسول اللہ کی سنت کی پیروی کے ساتھ ایک باوقار اور روحانی تہوار ہے۔ اگر مسلمان عید کو سنت نبوی کے مطابق منائیں تو یہ دن صرف ظاہری مسرت کا دن نہیں رہتا بلکہ دلوں کی پاکیزگی، معاشرتی اصلاح اور دینی شعور کی تازگی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ عید کا اصل حسن اسی میں ہے کہ انسان خوشی منائے مگر اللہ کی حدود کے اندر، مسرت ظاہر کرے مگر تکبر کے بغیر، نئے لباس پہنے مگر اسراف سے بچتے ہوئے، لوگوں سے ملے مگر دل میں کینہ رکھے بغیر، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عید کے دن کو بھی عبادت اور ذکر الہی سے خالی نہ ہونے دے۔ سنت کے مطابق عید منانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسول اکرم کے طریقے کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں، کیونکہ اب کی سنت میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی پوشیدہ ہے۔ عید کی تیاری کا آغاز روحانی طور پر عید صرف چاند رات کی تیاری سے شروع نہیں ہوتی بلکہ اس کی اصل تیاری رمضان، شوال، ذی الحج کے آخری دنوں ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ سنت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اپنے دل کو صاف کرے، دوسروں کے حق ادا کرے، معافی مانگے اور اپنے رب سے رشتہ مضبوط کرے۔ عید سے پہلے انفاق، صدقہ، خیرات اور دل آزاریوں کی تلافی کرنا ایک مومن کی شان ہے۔ اگر کسی کا دل دکھا ہو تو اسے منانے کی کوشش کرے، اگر کسی پر حق ہو تو واپس کرے اور اگر کسی سے ناراضی ہو تو اسے ختم کرے۔ عید کی تیاری کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر خشوع و خضوع پیدا کرے۔
عید کی خوشی تبھی مکمل ہوتی ہے جب دل اللہ کی یاد سے روشن ہو، اس لیے عید سے پہلے کثرت سے استغفار، درود شریف، دعا اور توبہ کرنی چاہیے۔ عید کی رات اور عید کے دن کو عام دنوں کی طرح غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ عید کی رات اور صبح کی خاص تیاری سنت کے مطابق عید کے موقع پر طہارت، صفائی اور اچھے انداز سے تیار ہونا پسندیدہ ہے۔ عید کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، اچھے اور پاکیزہ کپڑے پہننا اور ظاہری و باطنی صفائی اختیار کرنا اسلامی تہذیب کا حصہ ہے۔ مردوں کے لیے عید کی نماز کے لیے عمدہ لباس پہننا مسنون ہے، اور عورتوں کے لیے بھی پردے اور حیا کے ساتھ پاکیزہ تیاری ضروری ہے۔ عید سے پہلے گھر کی صفائی، دل کی صفائی اور لباس کی صفائی تینوں اہم ہیں۔ گھر میں خوشی کا ماحول ہو مگر فحاشی، بے پردگی، موسیقی و بے حیائی کا امتزاج نہ ہو۔ مسلمان کی خوشی پاکیزہ ہوتی ہے، اس میں بھی حیا، وقار اور شریعت کی پابندی موجود رہتی ہے۔ عید کی صبح جلدی جاگنا اور عبادت سنت یہ ہے کہ عید کے دن صبح سویرے جاگا جائے، فجر کی نماز ادا کی جائے، ذکر و دعا کی جائے اور عید کی نماز کے لیے وقت پر تیاری کی جائے۔ اگرچہ عید ایک خوشی کا دن ہے، لیکن اسلام میں خوشی کا مطلب نماز سے غفلت نہیں، بلکہ عید کے دن بھی بندہ سب سے پہلے اپنے رب کے حضور جھکتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان کی زندگی میں خوشی اور عبادت ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ عید کی نماز سے پہلے کھانا کھانا بھی سنت ہے، خاص طور پر عید الفطر کے دن نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ میٹھا کھجور کھانا مستحب ہے۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ بندہ یہ اعلان کرے کہ رمضان مکمل ہو گیا اور آج وہ اللہ کے حکم سے خوشی منا رہا ہے۔ عید الاضحیٰ میں نماز سے پہلے کچھ نہ کھانے کی روایت زیادہ معروف ہے تاکہ قربانی کے گوشت سے آغاز ہو۔ یوں دونوں عیدوں میں طریقہ مختلف ہے اور ہر ایک کی اپنی حکمت ہے۔ عید کے دن تکبیر اور اللہ کی بڑائی۔ عید کا دن اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے۔ مسلمان تکبیرات کے ذریعے اپنے رب کی عظمت کا اعلان کرتا ہے۔ یہ دن اس حقیقت کی یاد دہانی ہے کہ اصل خوشی اللہ کی رضا میں ہے۔ چنانچہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں میں تکبیرات کی بڑی اہمیت ہے کہ ایام میں اللہ کا ذکر، شکر اور اس کی حمد و ثنا زبان پر رہنی چاہیے۔ عید کا یہ پہلو اسے محض ثقافتی جشن نہیں رہنے دیتا بلکہ عبادت کی صورت دیتا ہے۔ عیدگاہ کی طرف باوقار انداز میں جانا سنت کے مطابق عید کی نماز عیدگاہ میں باجماعت ادا کرنا افضل ہے، جہاں مسلمان ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اس اجتماع میں مساوات، اخوت اور اتحاد کا عظیم درس ملتا ہے۔ امیر ہو یا غریب، بڑا ہو یا چھوٹا، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس نے خوشی کے دن کو بھی وحدت اور بھائی چارے کا ذریعہ بنا دادگا جاتے ہوئے آہستہ، باوقار اور وقار کے ساتھ جانا چاوی راستی میں تکبیرات کہنا، دل میں خشوع رکھنا اور فضول باتوں سے بچنا سنت کے مطابق رویہ ہے۔ بعض روایات کے مطابق عید کے دن ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا بھی مسنون ہے تاکہ زیادہ لوگوں سے ملاقات ہو، سلام ہو اور اسلامی اجتماعیت کا دائرہ وسیع ہو۔ عید کی نماز کا اہتمام۔ عید کی نماز سنت مقدہ اور مسلمانوں کے لیے بہت اہم عبادت ہے۔ اس نماز میں خطبہ، اجتماع، تکبیرات اور دعا شامل ہوتی ہے۔ عید کی نماز کا اہتمام اس شعور کے ساتھ کرنا چاہیے کہ یہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ اللہ کی بندگی کا حصہ ہے۔ نماز میں صفیں درست کرنا، امام کی پیروی کرنا اور سکون و ادب سے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ عید کی نماز کے بعد خطبہ سننا بھی اہم ہے۔ بہت سے لوگ نماز کے بعد فوراً چلے جاتے ہیں، حالانکہ خطبے میں اہم نصیحتیں، اخلاقی تعلیمات اور اجتماعی پیغام ہوتا ہے۔ سنت یہ ہے کہ مسلمان عید کے اجتماع کو مکمل توجہ سے قبول کریں کیونکہ یہ اجتماع امت کی دینی تربیت کا ایک اہم موقع ہے۔ ایک دوسرے سے ملاقات، معانقہ اور سلام۔ عید کے دن مسلمانوں کو آپس میں محبت و اخوت کا اظہار کرنا چاہیے۔ سلام کرنا، معانقہ کرنا، ہنسی خوشی ملنا اور دعائیں دینا اس دن کے خوبصورت آداب میں شامل ہے۔ ایک دوسرے کو عید مبارک کہنا، نیک تمناؤں کا اظہار کرنا اور دل کی نرمی کے ساتھ پیش آنا اسلامی معاشرت کا حسن ہے۔ عید صرف اپنے گھر کی خوشی نہیں بلکہ پوری امت کی خوشی ہے۔ اس دن ہمیں اپنے رشتہ داروں، ہمسایوں، دوستوں، یتیموں، مسکینوں اور بیماروں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جس کے دل میں دوسروں کے لیے جگہ نہ ہو۔ اس کی عید مکمل نہیں۔ عید کے دن معاف کرنا، درگزر کرنا اور رنجشیں ختم کرنا بہت بڑی سنت روح ہے۔ اگر کوئی پرانی ناراضی ہو تو اسے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ عید کے دن دلوں کو جوڑنے کے لیے آتے ہیں، توڑنے کے لیے نہ۔ صدقہ فطرہ اور ضرورت مندوں کی مدد عید الفطر کی ایک بڑی سنت اور اہم حکم سواد دالقاف فطر ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری
خوشی دوسروں کی بھوک اور ضرورت سے بے خبر نہیں ہونی چاہیے۔ عید کی خوشی اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب غریب بھی اس میں شریک ہوں۔ سواد دالقاف فطر کا مقصد یہ ہے کہ محتاج لوگ بھی عید کی خوشی مناسب انداز میں منا سکی۔ عید کے دن اس سے پہلے دل کھول کر صدقہ کرنا، بچوں کو خوش کرنا، یتیموں اور محتاجوں کی مدد کرنا سنت کے مطابق عمل ہے۔ اسلام نے خوشی کو انفرادی لذت نہیں بلکہ اجتماعی رحمت بنایا ہے۔ جو اپنے آس پاس کے محتاجوں کو بھول جائے وہ عید کے پیغام کو سمجھ نہیں سکا۔ عید میں اعتدال اور سادگی سنت کے مطابق عید منانے میں اعتدال ضروری ہے، نہ اتنی سختی ہو کہ خوشی کا رنگ ہی ختم ہو جائے اور نہ اتنی بے روی ہو کہ گناہ شامل ہو جائیں۔ عید پر کھانا، مہمان نوازی، لباس، تحائف اور ملاقاتیں سب جائز اور خوبصورت ہیں، مگر اسراف اور نمود و نمائش سے بچنا چاہیے۔ بہت زیادہ خرچ کر کے قرض میں ڈوب جانا، دوسروں پر برتری جتانا اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ عید سادگی کے ساتھ خوبصورتی کا نام ہے۔ اچھے کپڑے پہننا سنت ہے مگر غرور کرنا نہیں، خوش ہونا سنت ہے مگر فخر نہیں، بچوں کو تحفہ دینا اچھا ہے مگر مقابلہ بازی نہیں، گھر کو سجانا اچھا ہے مگر فضول خرچی نہیں، یہی اسلام کی عملی تعلیم ہے۔ خاندان اور رشتوں کے ساتھ وقت گزارنا، عید کے موقع پر رشتوں کو زندہ کرنا بہت اہم ہے۔ والدین کی خدمت، بہن بھائیوں سے ملاقات، بزرگوں کی دلجوئی اور بچوں سے شفقت عید کے آداب میں شامل ہے۔ رسول اللہ کی تعلیمات میں صلہ رحمی کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ عید کا دن اس خوبی کو عملی شکل دینے کا بہترین موقع ہے۔ اپنے والدین کے قدم چومنا، ان سے دعائیں لینا، رشتہ داروں کے گھروں میں جانا، کم از کم فون کے ذریعے خیرسگالی ظاہر کرنا بھی اچھا عمل ہے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ اپنی مصروفیت میں رشتوں سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن عید انہیں دوبارہ جوڑنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ بچوں کی تربیت اور عید کی خوشی، عید کے دن بچوں کی خوشی بہت اہم ہے۔ انہیں محبت دینا، ان کے لیے دعا کرنا اور ان کو اسلامی آداب سکھانا والدین کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کو صرف تحفے دینا کافی نہیں بلکہ انہیں یہ بھی سکھانا چاہیے کہ عید اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ ان کے دل میں یہ بات بٹھانی چاہیے کہ خوشی کے دن بھی نماز، ادب اور حیا نہیں چھوڑنی۔ بچوں کے لیے عید کی یادیں بہت دیر پا ہوتی ہیں۔ اگر انہیں سنت کے مطابق خوشی دی جائے تو وہ دین سے محبت سیکھتے ہیں۔ اگر عید صرف شور، دکھاوا اور لالچ کی شکل اختیار کرے تو تربیت کا اصل فائدہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ عید کو بچوں کے لیے دینی و اخلاقی تربیت کا موقع بنائیں۔ سوشل میڈیا اور عید کا صحیح استعمال، آج کے زمانے میں عید منانے کا ایک پہلو سوشل میڈیا بھی ہے۔ اس پر اپنی خوشی کا اظہار کرنا، مبارکباد دینا، پیغام بھیجنا جائز ہے مگر اس میں بھی حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ غیر ضروری تصاویر، نمائش، فضول ویڈیوز اور دوسروں کی زندگیوں سے مقابلہ کرنا عید کے مقصد کو کمزور کر دیتا ہے۔ سنت کے مطابق عید کا اصل اظہار دل کی خوشی، زبان کی دعا اور عمل کی پاکیزگی ہے۔ عید کے دن موبائل پر زیادہ وقت گزارنے کے بجائے گھر والوں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حقیقی تعلق مضبوط کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی سوشل میڈیا استعمال کرے بھی تو نیکی، دعا، محبت اور اچھے پیغامات کے لیے کرے۔ عورتوں کے لیے عید کے آداب، عید کے موقع پر خواتین کے لیے بھی اسلام نے ادب، حیا اور خوشی کی اجازت دی ہے۔ وہ پاکیزہ لباس پہنے، خوشبو اور بناؤ سنگھار میں حدود کا خیال رکھیں اور غیر محرم مردوں سے اختلاط سے بچیں۔ عید کے دن خواتین کا نمازن عید میں شرکت کرنا بھی سنت نبوی سے ثابت ہے، بشرطے کہ حجاب اور شرعی آداب کا خیال رکھا جائے۔ اسلام عورت کو خوشی سے محروم نہیں کرتا بلکہ اسے پاکیزگی کے دائرے میں خوشی عطا کرتا ہے۔ عید کے دن گناہوں سے بچنا، عید خوشی کا دن ہے مگر گناہوں سے آزادی کا دن۔ ناوجیوٹ غیبت، فحاشی، بے حیائی، ناچ گانا، اسراف اور فضول مشغلے عید کی برکت کو کم کر دیتے ہیں۔ ایک مومن کی خوشی اس کی اطاعت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ اگر عید کے دن زبان اور نظر کی حفاظت کی جائے، نماز قائم رکھی جائے اور دل کو پاک رکھا جائے تو یہ خوشی عبادت میں بدل جاتی ہے۔ عید کا اصل پیغام، عید کا اصل پیغام یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں عبادت کا موقع دیا، ہم نے روزوں قربانی کی صورت میں اس کی اطاعت کی اور اب وہ ہمیں خوشی دے رہا ہے۔ اس خوشی کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں۔ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نیکی محض رمضان ذی الحجہ تک محدود نہیں بلکہ یہ سال بھر کی زندگی کا راستہ ہے۔ عید اگر سنت کے مطابق منائی جائے تو یہ گھر کو محبت، دل کو نور، معاشرے کو امن اور امت کو اتحاد عطا کرتی ہے۔ اس دن کے ذریعے مسلمان اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں اور اپنی شخصیت کو پاکیزہ بناتے ہیں۔ یہی عید کا حقیقی حسن ہے۔ نتیجہ سنت کے مطابق
عید منانا صرف چند ظاہری اعمال کا نام نہیں بلکہ یہ ایک مکمل دینی اخلاقی اور معاشرتی نظام ہے۔ اس میں عبادت بھی ہے، خوشی بھی، شکر بھی، محبت بھی، صدقہ بھی، صلہ رحمی بھی اور وقار بھی۔ اگر ہم عید کو رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق منائیں تو یہ دن ہماری زندگی میں ایک نئی روح، نئی امید اور نئی برکت لے آتا ہی ہم عہد کریں کہ عید کو صرف تہوار نہیں بلکہ ایک عبادت، ایک درس اور ایک اصلاح کا ذریعہ بنائیں گے۔ ہم دل صاف کریں گے، رشتے جوڑیں گے، ضرورت مندوں کو یاد رکھیں گے، نماز کا اہتمام کریں گے اور ہر خوشی کو اللہ کی رضا کے ساتھ جوڑیں گے۔ یہی سنت کا طریقہ ہے، یہی اسلام کی خوبصورتی ہے اور یہی عید کی اصل روح ہے۔